بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین اعنی ابا القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی سامعین قدر، آپ کے سامنے آج جس موضوع کو پیش کرنا ہے، بیان کرنا ہے، وہ ہے شب قدر کی اہمیت اور شب قدر کی فضیلت۔ عزیزان گرامی، اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر سال جو ہے وہ شب قدر کو مناتے ہیں، شب قدر کے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اس کی اہمیت کے تکرار کا فقط مقصد اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی شب قدر کو ہر سال سے بہتر بناتے چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، شب قدر کی اہمیت کی جہاں تک بات ہے تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے جب ماہ رمضان کا تذکرہ کیا تو لفظ رمضان کو قرآن مجید میں فقط ایک مرتبہ تذکرہ کیا۔ حالانکہ آپ روایتیں جانتے ہیں کہ رمضان خدا کا مہینہ ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر خدا نے لفظ رمضان کو فقط ایک مرتبہ ذکر کیا، اور اسی رمضان کے اندر جو خداوند تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اسی قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے اس ایک رات کے لیے پورے سورے کو نازل کیا۔ شب قدر کے لیے خداوند تعالیٰ نے پورے سورہ قدر کو نازل کیا، اور یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی، اس سورہ قدر میں کل 5 آیتیں موجود ہیں، اور خدا نے اس کی اہمیت کو اس طریقے سے بیان کیا کہ ان 5 کی 5 آیتوں میں شب قدر کا تذکرہ کیا، اب چاہے لفظ کے ساتھ تذکرہ کیا یا ضمیر کے ساتھ تذکرہ کیا۔ آپ کے سامنے دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو شروع کی 2 آیتیں ہیں نا، کہ خدا فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو اس شب میں نازل کیا۔ اس شب کی ایک اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ اس شب میں جو ہے وہ قرآن نازل ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ تصور کیجئے کہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور خدا نے اس شب کی اس قدر اہمیت بیان کی ہے۔ وہ کون سا قرآن ہے؟ یہ وہی قرآن ہے جسے ہم رمضان کریم میں اور دیگر مہینوں کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہ خدا نے کیا کہا کہ اس شب میں قرآن کو خدا نے نازل کیا، اور خدا نے چونکہ اس شب میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کی اہمیت اس قدر بیان کر دی کہ سورہ نازل کر دیا، 1000 مہینوں سے افضل کر دیا۔ فقط ایک جملہ بیان کر کے آپ کے سامنے شب قدر کی اہمیت پہ دوبارہ آ جاؤں گا۔ کہا کہ اس شب کے اندر خدا نے ایک قرآن صامت کو نازل کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، قرآن صامت کو نازل کیا ہے، اور خدا نے کہا اس شب کی اس قدر اہمیت ہو گئی کہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو گے تو اس شب میں حاصل ہو جائے گی، اولاد چاہو گے تو اس شب میں حاصل ہو جائے گی، رزق چاہو گے تو اس شب میں حاصل ہو جائے گا۔ حضرت گرامی، تصور کیجئے کہ جس شب میں فقط ایک قرآن صامت نازل ہوا ہو، خدا نے اس شب کی اس قدر اہمیت بیان کر دی، اور جس کی گود میں خدا نے 11 قرآن ناطق نازل کیے ہو، اس جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کیا اہمیت ہوگی۔ یہ اس آیت کے اندر، سورہ کے اندر، اس کا ایک مطلب یہ بھی موجود ہے، اور یہ فقط میں نے اپنی جانب سے بات بیان نہیں کی، روایتوں کے اندر موجود ہے کہ شب قدر سے مراد جو ہے وہ جناب زہرا کی ذات ہے سلام اللہ علیہ۔ حضرات گرامی، اپنے موضوع کی جانب واپس آتے ہوئے کہا، خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس شب میں بے شک قرآن کو نازل کیا، اور تم کیا جانو اس شب قدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے۔ حضرات گرامی،
یہ خدا نے جو اس طریقے سے اس کی اہمیت کا بیان کیا ہے نا، اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اس شب قدر میں یقیناً کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ہم اس شب قدر کو ادراک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کروں گا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے گفتگو کی اور خداوند تعالیٰ سے چند سوالات کیے، تو خدا نے ہر سوال کا جواب شب قدر کے لفظ کے ذریعے سے دیا۔ جناب موسیٰ نے خدا سے سوال کیا ہے، خدا نے تعالیٰ میں تیری قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، خدا میں تیرے سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے جواب دیا، قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر۔ خدا فرماتا ہے کہ میری قربت کو وہ حاصل کرے گا جو شب قدر کو جاگ کر گزارے، اسے میری قربت حاصل ہوگی۔ عزیزان گرامی، خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو شب قدر کو جاگ کر گزارو۔ عزیزان گرامی، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے کے اندر خدا نے سونے کو بھی عبادت قرار دیا ہے، لیکن یہ وہ رات ہے جس میں خدا نے کہا ہے کہ جاگو تاکہ میری قربت کو حاصل کر سکو۔ عزیزان گرامی، اس جاگنے کے حوالے سے اس رات میں بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر جو ہے وہ جاگ کر گزارے گا، خداوند تعالیٰ اس کے آئندہ سال جو اس پہ عذاب آنے والا ہے، خداوند تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دے گا۔ یہ شب قدر جاگ کے گزارنے والے کی فضیلت۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی شب قدر کو جاگ کر گزارنے کے حوالے سے کہ جو شخص شب قدر کو جاگ کر گزارے گا، خداوند تعالیٰ اس کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے گا۔ پھر جناب امام رضا نے اس گناہ کی کیفیت بیان کی ہے کہ یہ گناہ کتنے ہوں گے خدا معاف کرے گا۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر یہ گناہ سمندر کے پھیلاؤ سے بھی زیادہ ہوں گے، اگر یہ گناہ پہاڑوں کے وزن سے بھی زیادہ ہوں گے، اگر یہ گناہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، فقط اس وجہ سے کہ اس نے شب قدر جاگ کر گزاری۔ خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عزیزان گرامی، پھر جناب موسیٰ نے دوسرا سوال کیا، کہا اے خدا تعالیٰ مجھے یہ بتا کہ میں تیری رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تیری رحمت کو کس طریقے سے حاصل کروں؟ خدا تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ اگر میری رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو مساکین پر رحم سے پیش آؤ، مسکینوں پر رحم سے پیش آؤ۔ اس کی مراد کیا ہے؟ کہا فقط خداوند تعالیٰ نے اس رات کے اندر حقوق اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، کہا اس رات میں حقوق العباد بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے حقوق اللہ اہم۔ کہا فقط یہ نہ سمجھنا کہ نمازیں پڑھنے کے بعد تم جو ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کر لو گے، کہا نہیں، کہا اس رات کے اندر خدا نے خاص کہا ہے کہ مساکین کے اوپر رحم کرو، ان کی مدد کرو۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جناب موسیٰ نے سوال کیا ہے، خدا اب میں تیری جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونا چاہتا ہوں، تیری جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اگر تم جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اے موسیٰ اس رات میں صدقہ دو، یعنی شب قدر میں صدقہ دو۔ اگر تم شب قدر میں صدقہ دو گے، خدا نے تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اگر تم اس شب قدر میں صدقہ دو گے، خدا نے تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو صدقہ ہے نا، اس کی بہت اہمیت ہے عام زندگی کے اندر بھی۔ کس طریقے سے؟ اس کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے جناب عیسیٰ کے دور کا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ جب جناب عیسیٰ نے دیکھا کہ فلاں ایک جگہ پر جو ہے وہ شادی کا ماحول ہے، تو جناب عیسیٰ نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اس جگہ پر جہاں شادی ہو رہی ہے نا، آج رات وہاں پر غم کا ماحول ہو جائے گا۔ اب جب جو ہے وہ شادی چل رہی اور رات کا وقت ہوا تو صحابی دیکھا کہ اب تک کوئی ایسی غم کی خبر تو نہیں آئی ہے، تو جناب عیسیٰ کے پاس آئے، کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آج رات جو ہے وہ شادی کے بجائے خوشی کے بجائے جو ہے وہ غم کا ماحول ہو جائے گا، لیکن اب تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گرامی، تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جناب عیسیٰ اس صحابی کو اپنے ساتھ اس جگہ پر لے گئے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ جہاں دلہن بیٹھی تھی اس جگہ پر لے جاؤ۔ تو جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک زہریلا سانپ ہے جو اپنے آپ کو ہی نوچ رہا ہے۔ جناب عیسیٰ نے سب سے کہا، دیکھو میں اس بات کی خبر دے رہا تھا کہ یہ جو زہریلا سانپ ہے آج یہ اس دلہن کو ڈسنے والا تھا، جس کی وجہ سے خوشی کی رات غم کی رات میں تبدیل ہو جاتی۔
تو اب لوگوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ غم کی رات کیوں تبدیل ہوئی، اب لوگوں نے سوال کیا کہ اس سانپ نے اس دلہن کو کیوں نہیں ڈسا، ایسا واقعہ جو آپ نے بیان کیا تھا وہ کیوں پیش نہیں آیا؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا اس کا جواب اس میں موجود جو ہے وہ دلہن ہی رہی۔ جب اس دلہن سے سوال کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے، یہ سانپ نے تمہیں کیوں نہیں ڈسا، کیا تم نے آج رات کوئی ایسا نیکی کا کام انجام دیا تھا کہ جس کی وجہ سے تمہیں خدا تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو بڑھا دیا؟ تو دلہن کہنے لگی کہ جب ہم اس گھر میں آئے تو سب افراد جو ہے وہ اپنی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے تھے، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک فقیر آیا جو مانگ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ادھر کہیں آس پاس میں روٹی پڑی ہوئی تھی، کچھ سالن تھا، میں نے اسے وہ روٹی اور سالن دے دیا، کہ بس میں نے ایک عمل یہ رات میں انجام دیا ہے۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ بس اس صدقے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے آج رات میں اس کو جو موت آنے والی تھی اسے ٹال دی۔ یہ صدقے کی اہمیت ہے حضرات گرامی، اور یہ روایتیں موجود ہے کہ جو شخص صبح کے وقت صدقہ دے گا خدا تعالیٰ اس کے مغرب تک اس کے لیے سلامتی قرار دے دے گا، جو شخص مغرب کو صدقہ دے گا خدا تعالیٰ صبح تک اس کے لیے سلامتی قرار دے دے گا، یعنی 12 گھنٹے جو صدقہ دیتا ہے اس کے لیے سلامتی کے وہ 12 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اور تصور کیجئے کہ جو شخص شب قدر کو صدقہ دے گا، اور شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، سوچے اس کا صدقہ جو ہے اس کا یہ عمل 1000 مہینوں کے صدقوں سے افضل ہو جائے گا، اس کے لیے ہمیشہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اسی لیے خدا نے کہا ہے موسیٰ اگر جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو صدقہ انجام دو، صدقہ دو، جب تم صدقہ دو گے تو تمہیں جنت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، آگے جناب موسیٰ نے ایک اور سوال کیا، کہا اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت میں پل صراط تو کس طریقے سے عبور کروں، کس طریقے سے پل صراط تو کراس کروں، اس کے کیا طریقہ ہے؟ تو خدا نے تعالیٰ نے جواب دیا ہے موسیٰ اگر پل صراط کو عبور کرنا چاہتے ہو تو اس رات میں میری تسبیح کو انجام دو۔ عزیزان گرامی، یہ جو پل صراط ہم سنتے ہیں نا، روایتوں میں آیا ہے، اس کا نقشہ میں آپ کو بیان کر دوں، یہ نقشہ کس طریقے سے ہے پل صراط کا قیامت میں جو پل صراط موجود ہے اس کا نقشہ اس طریقے سے ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا اور سامنے کچھ دور کے فاصلے پہ جنت ہوگی، اور اس دونوں کے درمیان جو ہے وہ جہنم کی وادی ہوگی، اور اس جہنم کی وادی کو عبور کرنے کے لیے خدا نے ایک پل کو بنایا ہے، جس طرح ہم عام جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں سمندر ہے تو اس کے اوپر ایک پل کو بنا دیا جاتا ہے جسے کراس کر کے ہم دوسرے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس جنت تک پہنچنے کے لیے قیامت کے میدان سے خدا تعالیٰ نے بیچ میں ایک پل صراط کو بنایا ہے کہ جس کے آس پاس جو ہے وہ جہنم کی وادی موجود ہے۔ اب پل صراط کس طریقے سے ہے؟ آگ سے زیادہ گرم ہے، تلوار سے کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ پل صراط کی خصوصیات بیان کی گئی ہے کہ اگر اس کو عبور کرنا ہے تو خدا کیا کہتا ہے، اس رات میں میری تسبیح کو انجام دو۔ تسبیح کیا ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ کے ذکر کو انجام دو اس رات میں، تو تم کیا کرو گے؟ پل صراط کو عبور کر سکو گے۔ عزیزان گرامی، پل صراط امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ جب اپنے صحابیوں کے درمیان موجود تھے تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ قیامت کے اندر ہی پل صراط موجود ہے، فقط قیامت میں ہی پل صراط موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی پل صراط موجود ہے، کہ تم خود دنیا کے اندر بھی پل صراط پر ہو اور بار بار گرتے ہو مگر اس پل صراط کی فکر تمہیں نہیں ہوتی۔ صحابی نے پوچھا کہ مولا ہمارے پاؤں کے نیچے تو کوئی ایسے ہی پل صراط نہیں ہے، آپ کس پل صراط کی بات کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے لیے پل صراط کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دنیا وہ راستہ ہے کہ تمہارے اس دنیا سے آنے سے پہلے اور اس دنیا کے جانے کے بعد کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ یہ دنیا ہے، کہ اس دنیا میں جو کام انجام دو گے، جس طریقے سے اس دنیا کے پل کو گزرو گے، اس طریقے سے تمہیں آگے کی منزل تمہاری طے ہوگی۔ یعنی گرامی، امام فرماتے ہیں کہ دنیا بھی پل صراط ہے، یعنی اس تفصیل انشاءاللہ بعد میں کبھی تذکرہ کیا جائے گا۔ آخری سوال جناب موسیٰ کا، فرمایا کہ اے خدا مجھے یہ بتا کہ میں تیری رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، کس طریقے سے حاصل کروں؟ اور یہ ہر مسلمان مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، تو اے خدا میں تجھے کس طریقے سے راضی کروں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے موسیٰ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو شب قدر کے اندر 2 رکعت نماز کو انجام دو۔ اگر تم شب قدر میں 2 رکعت نماز کو انجام دو گے، اور اس کی تفصیل ہم شب قدر میں پڑھتے ہیں کہ جس میں آخر میں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ،
اس کی ہم تلاوت کرتا ہے. یہ وہی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم اس شب قدر میں 2 رکعت نماز کو انجام دو گے، خدا انہیں تعالیٰ تمہاری اس نماز کے بدلے میں میری تم رضا کو حاصل کر سکو گے اگر تم شب قدر میں 2 رکعت نماز انجام دو گے. صلی رکعتین فی شب القدر. اگر تم نے شب قدر میں اس 2 رکعت نماز کو انجام دیا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. عزیزان گرامی، اندازہ ہوا کہ جناب موسیٰ نے جتنے سوالات کیے، خدا نے ہر سوال کو جو ہے وہ شب قدر کے ذریعے سے اس سوال کا جواب دیا اور فرمایا یاد رکھو شب قدر کی اہمیت اتنی ہے کہ جو کچھ تم اس شب کے اندر چاہتے ہو، چاہے میری رضا ہو، چاہے تم جو ہے وہ پل صراط سے گزرنا چاہتے ہو، چاہے جنت کی نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، چاہے میری قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، چاہے تم رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تمام عمل اس شب قدر میں موجود ہے. اس شب قدر کو صحیح سے گزار لو، خدا تمہارے تمام چیزوں کو قبول کر دے گا. عزیزان گرامی، یہ شب قدر، اس سے پہلے کہ میں اگلی آیتوں پر آؤں، یہ شب قدر میں جو یہ قدر ہے نا، لفظ قدر، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے، اور روایتوں کے اندر آئے، کتابوں کے اندر ہے، قدر کا ایک معنی ہے محدود ہونا، کنجسٹڈ ہونا. کیوں کہا گیا اسے محدود؟ کہا اسے اس لیے محدود کہا گیا ہے کہ اس شب کے اندر اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور یہ فرشتے جو ہے وہ صدا دیتے ہیں کہ ہے کوئی آج رات جو خدا تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کو قبول کروا دے. اسی لیے کہا جاتا ہے اسے شب قدر. قدر کا معنی یہ ہے، ایک معنی محدود ہے، کنجسٹڈ ہے، تنگ ہے، کہ کیونکہ اس رات فرشتے بہت نازل ہوتے ہیں، زمین تنگ پڑ جاتی ہے. آئیے اگلی آیت پہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خدا فرماتا ہے تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ادھر ہم سوچتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے. نہیں، کہا شب قدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کتنی بہتر ہے، کتنے گنا بہتر ہے یہ نہیں بتایا، کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی یاد رکھو اس رات میں جو بھی عمل انجام دو گے وہ تمہارا عمل جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا. عزیزان گرامی، یہ جو لفظ 1000 کا استعمال کیا گیا نا لفظ کو، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات موجود ہے، اور 1 سے 2 باتیں آپ کے سامنے اس 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کی وجہ بیان کروں گا. کہا کہ جب خدا نے اس آیت کو نازل کیا اور شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا، بہتر قرار دے دیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جب جناب جبرائیل جو ہے وہ جناب رسول خدا پر نازل ہوئے اور فرمایا کہ 4 عابد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی 80 سال کی زندگی جو ہے وہ عبادت خدا میں گزاری ہے اور بغیر کسی گناہ کے. ان 4 کا نام کیا ہے؟ جناب ایوب، جناب زکریا، جناب حزقیل اور جناب یوشع. ان 4 کے نام لیے اور کہا یہ 4 وہ ہیں خدا کے عابد ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ عبادتوں میں 80 سال جو ہے اپنی عبادت میں گزارے ہیں. 80 سال بغیر کسی گناہ کے. صحابی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے 80 سال عبادت کرنا بغیر کسی گناہ کے؟ تو جب یہ حیرانگی کو دیکھا نا تو خدا تعالیٰ نے سورہ قدر کی اس آیت کو نازل کیا. خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے حبیب، ہم نے آپ کی امت کے لیے ایک ایسی رات رکھ دی کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب آپ کی امت کو 80 سال تک عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس بات کا انتظار نہ کریں ہماری عمر تو 80 سال تھی ہی نہیں کہ ہم عبادت کرتے 80 سال تک کا. نہیں، اے حبیب، اگر آپ کی امت نے اس ایک رات کو پا لیا، اس ایک رات میں عبادت کر لی، تو اس کی ایک عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہو جائے گی. اس کا معنی نہیں کہ روز کی عبادت نہیں، کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان صحابیوں نے یہ سوال کیا کہ ہم کس طریقے سے 80 سال عبادت کر سکتے ہیں، تو قرآن نے رسول خدا کی امت کے لیے تحفہ نازل کیا کہ اگر اس رات میں عبادت کر لو گے تو تمہاری عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے کرتی ہے. اور ایک یہ وجہ تھی، اور ایک اور وجہ جو اس کا شان نزول بھی ہے. کہا کہ اس کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا. اور خواب یہ دیکھا کہ جناب رسول خدا نے جس ممبر پہ رسول خدا درس دیا کرتے تھے، جس ممبر پہ بیٹھا کرتے تھے، رسول خدا نے خواب میں دیکھا کہ میرے بعد میرے اس ممبر پہ جو ہے وہ بندر ناچیں گے. اب جیسے ہی رسول خدا نے اس خواب کو دیکھا، بیدار ہوئے، تو رسول خدا غمزدہ ہو گیا. کہا اتنے سال میں نے تبلیغ کی، اتنے سال میں نے دین کو پھیلایا،
میرے جانے کے بعد میرے اس ممبر پہ جو ہے بندر ناچیں گے، ایسی کیا وجہ ہے؟ اور اس کی تعویل بھی بیان کی گئی ہے روایتوں کے اندر. کہا ادھر جو بندر ناچنے سے مراد ہے وہ بنی امیہ کی حکومت ہے، اور یہ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ادھر بندر سے جو مراد ہے وہ بنی امیہ کی حکومت ہے. اور آپ اس بات کو جان کے حیران ہوں گے کہ بنی امیہ کی جو حکومت ہے وہ روایتوں میں ہے اور تاریخ کے اندر جو ہے وہ 1000 مہینے تقریباً بنی امیہ نے حکومت کی. تقریباً 1000 مہینے بنی امیہ نے جو ہے وہ رسول خدا کے ممبر پر بیٹھ کے حکومت کی ہے. اور رسول خدا اس بات سے بہت غمزدہ تھے کہ میں نے اتنی تبلیغ کی، دین کو پھیلایا، اور میرے بعد میرے اس ممبر پہ جو ہے وہ بندر ناچیں گے. کہ جب رسول خدا کی اس حالت کو دیکھا، رسول خدا غمزدہ ہو گئے، تو خداوند متعال نے سورہ قدر کو نازل کیا تاکہ رسول خدا کے غم کو دور کر سکے. اور تصور کیجئے گا کہ کس طریقے سے غم کو دور کیا ہے حبیب. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگلے 1000 مہینے تقریباً آپ کی حکومت پہ جو آپ کی ممبر پہ جو بندر ناچیں گے، کہ ہم نے اس بات کے جبران کے طور پہ آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل خدا نے اس رات کو اس بات کے جبران میں بدلے میں عطا کیا. تصور کیجئے، میں نے آپ کے سامنے تقریر کے آغاز میں بتایا تھا کہ شاگرد قدر سے ایک مراد جو ہے وہ جناب زہرا کی ذات بھی ہے سلام اللہ علیہا. اللہ کے سامنے ایک لطیف بات بیان کروں. کہا کہ سورہ کوثر، اس کا شان نزول آپ کو معلوم ہے. کہا سورہ کوثر اس وقت نازل ہوئی کہ جب جناب رسول خدا کا دل غمزدہ تھا، کیونکہ رسول خدا کو ابتر کا تانا دیا گیا تھا. اور شب قدر اس وقت نازل ہوئی کہ رسول خدا کا دل غمزدہ تھا، اور رسول خدا نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے ممبر پہ جو ہے وہ بندر ناچیں گے. عزیزان گرامی، تصور کیجئے دونوں مرتبہ رسول خدا کا دل غمزدہ تھا، اور ایک مرتبہ رسول خدا نے تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا، ایک مرتبہ سورہ قدر کو نازل کیا، ایک مرتبہ سورہ کوثر کے ذریعے سے جناب زہرا کا تذکرہ کیا، ایک مرتبہ سورہ قدر کے ذریعے سے جناب زہرا کا تذکرہ کیا. اور یاد رکھیے تمام امت کو بتا دیا کہ اگر رسول کے دل کا کوئی سکون ہے تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. رسول خدا کا دل غمزدہ ہوتا تھا تو اللہ بھی جناب رسول خدا کے سامنے جناب زہرا کا تذکرہ کیا کرتا. عزیزان گرامی، وہ آخری چند آیتیں ہیں، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہ اس رات جو ہے وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح امین نازل ہوتے ہیں. اور کب تک نازل ہوتے ہیں؟ کہ فجر تک نازل ہوتے ہیں، اور فجر تک یہ رات جو ہے وہ سلامتی والی رات ہے. عزیزان گرامی، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، ان الفاظ کے اندر فقط زبر زیر پیش کو ہلا دینے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. ادھر خدا فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ، کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تنزل استعمال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ خدا جو ہے اس آیت کے اندر حال اور استقبال کو بیان کرنا چاہتا تھا. یہ نہ سمجھنا کہ جب میں نے سورہ قدر کو نازل کیا تھا اس زمانے کے اندر جو ہے وہ فقط ملائکہ نازل ہوتے تھے اس رات، نہیں. کہ اس رات جو ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، چاہے کوئی اور سال ہو، چاہے آنے والا سال ہو، چاہے آئندہ سال ہو، نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. عزیزان گرامی، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اور سوال یہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں جب سورہ قدر کو نازل کیا گیا، شب قدر کے اندر ملائکہ کس پر نازل ہوتے تھے؟ آپ سب جواب دیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے تھے. کیونکہ ان سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں کہ جن پر ملائکہ نازل ہوتے. اس کے بعد جناب امیر پر نازل ہوتے ہوں گے، اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتے ہوں گے، اس کے بعد امام حسین پر نازل ہوتے ہوں گے، ائمہ تابعین پر نازل ہوتے ہوں گے. امام حسن عسکری کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ پردہ غیبت میں چلے گئے، اور کچھ افراد اس بات کا انکار کرتے ہیں، تو امام صادق فرماتے ہیں کہ ہماری آخری حجت کے لیے سورہ قدر سے زیادہ بہتر کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علماء نے بیان کی اس بات کو، اس کی وجہ بیان کی، اس قول کی تشریح کی، اس روایت کی تشریح کی. کہ یہ بتا کہ آج کے دور میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ شب قدر میں جو ہے وہ ملائکہ اس پر نازل ہوئے ہیں؟ کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ آج بھی نازل ہوتے ہیں اور کل بھی نازل ہوتے رہیں گے شب قدر میں. کہ آج کے دور میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ملائکہ اس پر نازل ہوئے ہیں. تو یہ بتاؤ پھر ملائکہ کس پر نازل ہوتا ہے؟
قرآن تو کہہ رہا ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یقیناً آج بھی کوئی رسول جیسا موجود ہے کہ جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن کی یہ آیت درست ہوتی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ملائکہ اور روح امین جو ہے وہ آج کی رات نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات جو ہے وہ فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امام زمانہ کی زندہ ہونے پر، حیات ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے، امام صادق فرماتے ہیں۔ اور بہت سی باتیں سورہ قدر کی فضیلت میں ہیں، بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ عزیزان گرامی، فقط اتنا کہیں گے کہ یہ جو سورہ قدر ہے نا، جس میں شب قدر کا تذکرہ کیا گیا، چونکہ اس سورے میں شب قدر کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ سورہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ روایتوں میں سورے کے لیے بھی بہت سی باتیں آئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک خزانہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خزانہ سورہ قدر ہے، کہ ہر چیز کا ایک نتیجہ پھل ہوتا ہے، قرآن کا جو پھل ہے وہ سورہ قدر۔ اور روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جو کوئی بھی اپنی واجب نمازوں کے اندر سورہ قدر کی تلاوت کرے گا، قرآن تعالیٰ فرشتے یہ ندا دیں گے کہ تمہارے آئندہ پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ سورہ قدر کی ہے میرے عزیزان گرامی۔ بس آخر میں انہی معروضات کو تمام کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، ہمیں شب قدر کے اندر بہتر سے بہترین اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں شب قدر میں خدا کو راضی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں شب قدر میں محمد آل محمد کی شفاعت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ابھی شب قدر کے صدقے میں ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار کیا جائے۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد